کل پاکستان میں مبینہ جوڈیشل این آر او کی پہلی ایپیسوڈ مکمل ہو گئی ہے اور ڈرامے کی اگلی قسط منگل کو انشاءاللہ پوری قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور کانوں سے سنے گی۔ اگر مبینہ این آر او کا لفظ کسی کو برا لگے تو آپ ڈیل کا لفظ استعمال کر لیں، اور اگر ڈیل کے لفظ سے کسی کو الرجی ہو تو وہ ڈھیل کا لفظ پسند کر لے، اور اگر ڈھیل کے لفظ سے بھی کسی کو الرجی ہو تو پھر وہ مکمکا کے لفظ کے ساتھ اپنی سوچ کو اور سمجھ کو اس پوری جو قانونی سرکس اس قوم کے ساتھ کی گئی اور مذاق اڑایا گیا اس قوم کا، قانون کا، انصاف کا، اس پورے ڈرامے اور ایپیسوڈ کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر ضمانت دے دی گئی ہے، اور ایک عبوری ضمانت ہے منگل تک کے لیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ طبی بنیادوں پر ضمانت انسانی ہمدردی اور انسانیت کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پر یہ پوری واردات ڈالی گئی، اور اس قوم کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہاں چہرے دیکھ کر انصاف کیا جاتا ہے، یہاں جرم دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ کسی کو کیا رعایت دینی ہے اور کسی کو کیا رعایت نہیں دینی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل جب یہ پوری سرکس چل رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو دلچسپ بات یہ تھی کہ تمام سٹیک ہولڈرز نواز شریف صاحب کو این آر او دینا چاہتے تھے، تمام سٹیک ہولڈرز نواز شریف صاحب کو ضمانت دینا چاہتے تھے، لیکن کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سٹیک ہولڈر اپنے منہ پر کالک ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنا منہ کالا کرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب جنگ یہ ہو رہی تھی کہ کون اپنا منہ کالا کرائے گا تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ کس قانون، کس آئین اور کس اخلاقیات کے تحت سلیکٹیو جسٹس کیا جائے، سلیکٹیو ریلیف دیا جائے۔ تو یہاں پر حکومت نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلا لے، اور کورٹ بڑی سمجھدار ثابت ہوئی کہ ہم کیوں اپنا منہ کالا کروائیں۔ کورٹ نے اگین گورنمنٹ کو کہا کہ جناب آپ فیصلہ کریں، اگر آپ ضمانت کی مخالفت کریں گے تو ہم نواز شریف صاحب کی ضمانت مسترد کر دیں گے۔ لیکن اب دیکھیے کہ کورٹ نے زیادتی کیا کی۔ یہ میری رائے ہے میلارڈ بڑے ادب کے ساتھ، کہ فیصلے کے اوپر جو سوال اٹھایا گیا کہ اگر ضمانت مسترد کر دی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت اور اپوزیشن پر، حکومت پر اور نیب پر ہوگی۔ اب ذمہ داری حکومت اور نیب کے اوپر ڈال دی گئی اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت پائی جاتی ہے کہ جو انسانی زندگی کو محفوظ بنانے کا اختیار رکھتی ہے، زندگی اور موت کے اوپر قدرت رکھتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا اس وزڈم کو جو کورٹس کے آنریبل ججز نے سوال کے طور پہ ایک برڈن ڈال دیا ایک انسانی زندگی کا۔ بھائی کوئی کسی کی زندگی کی گارنٹی کیسے دے گا؟ آپ تو اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کو اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کا تعین کر دیا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو ڈیو کیئر نہیں مل رہی تھی؟ کیا حکومت ان کا علاج نہیں کروا رہی تھی؟ کیا نواز شریف صاحب جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا تھا وہ اس ٹریٹمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے، خوش نہیں تھے؟ کسی بھی جگہ پر کورٹ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب اس ٹریٹمنٹ سے، اس علاج سے مطمئن نہیں ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ 35 سال ایک فیملی نے رول کیا اس ملک کے اوپر، اور 35 سال کے بعد آج اس ملک کے ہسپتالوں پر، اس ملک کے ڈاکٹرز پر، اس ملک کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اوپر ان حکمرانوں کو اپنے علاج کے لیے بھروسہ نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات ذمہ داری کی، تو میں ایک کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اگر آپ نے اس شرط کے اوپر ضمانت دے ہی دی تو کیا شہباز شریف صاحب سے آپ نے کوئی باؤنڈ سائن کروایا، کوئی ایفیڈیوٹ لیا
کہ آج ضمانت کے بعد اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری شہباز شریف کی ہوگی. اگر نواز شریف صاحب کو خدا نہ خواستہ وہ کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اگر نواز شریف صاحب کی زندگی مکمل ہو گئی تو کیا پی ایم ایل این سے یہ ایفیڈیوٹ لیا گیا کہ وہ ذمہ دار ہوں گے ان کی زندگی مکمل ہونے کا؟ تو یہ برڈن آف پروف جو کہ بڑی چلاکی کے ساتھ بے وقوف بناتے ہوئے ایک ان لاجیکل کویسچن اور ان لاجیکل پریشر گورنمنٹ کے کندھوں پہ ڈال کے ضمانت لی گئی، یہ ڈھونگ اور جو ڈھکوسلا تھا یہ پھر دوسری سائڈ کے اوپر بھی کرتے تاکہ قوم کو واضح ہو جاتا. یہ جان نہیں چھٹے گی عمران خان صاحب کی، کل کو کچھ بھی ہوگا نا یہ کھاتے میں اس حکومت کے ہی پڑے گا، یہ کھاتے میں عمران خان صاحب کے ہی پڑے گا کہ ان کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں چمڑی ہیں. اور بھائی 65 سال سے زائد عمر کے اندر جو زندگی، جو لائف سٹائل، جو خوراکیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کھائی ہیں، یہ بیماریاں کی ذمہ داری ان خوراکوں کے اوپر ہے، اس لائف سٹائل کے اوپر ہے، اس ڈاکٹر عدنان کے اوپر ہے جو میاں صاحب کا ذاتی معالج بنا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ پھر اس سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اس کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں مجرم کو کی سزا پر عمل درآمد کروانا کسی کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کیا کوئی پوچھے گا کہ جناب یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا ذمہ دار کون ہے نواز شریف صاحب سے؟ کیا کوئی اس چیز کی ذمہ داری لے گا؟ کیا کوئی یہ پوچھے گا کہ جناب یہ لندن کے فلیٹس کس پیسے سے آپ کے بچوں نے بنائے ہیں، ان فلیٹس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کوئی پوچھے گا کہ چودھری شوگر مل کیس کے اندر یہ شریف خاندان کے پاس یہ اتنے شیئرز ان کے بچوں نے کیسے خریدے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں آج بصد احترام چونکہ اب آصف علی زرداری صاحب کو بھی ریلیف ملے گا، اچانک سے ان کے پلیٹلیٹس بھی بڑے ڈرامائی طور پر بہت ذرا نیچے آ جائیں گے، ویسے بھی وہ بڑے کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں کسی کے علاج کے اوپر کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا اور کسی کے علاج کو کوسچن نہیں بنا رہا، ٹریٹمنٹ سب کو ملنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت صرف شریف خاندان کے لیے؟ کیا انسانی حقوق صرف بھٹو خاندان کے لیے، زرداری خاندان کے لیے؟ یہ صلاح الدین جو جیل کے اندر تشدد سے مر گیا، اس کی کوئی انسانیت نہیں، اس کے قتل کا کوئی ذمہ دار نہیں. یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن میں خادم اعلیٰ کے دور میں 14 لوگوں کو گولیاں لگیں، اس قتل کا کوئی ذمہ دار نہیں. کوئی عدالت نہیں پوچھے گی کہ یہاں پہ کتے کے کاٹنے سے بچے مر جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس کی ذمہ دار کون ہوگا جی؟ یہ خادم اعلیٰ کے دور میں جو آج بڑے انسانیت کے علم بردار بنے ہوئے، جن کو اپنے بھائی کی بڑی فکر ہے، اس خادم اعلیٰ کے دور میں 80 سال کی قصور کی خاتون بشرا بی بی وہ ہسپتال کے فرش پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی کہ اس کو بستر نصیب نہیں ہوا اس لاہور کے جنہ ہسپتال میں شہباز شریف کے دور حکومت میں. اس قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری بھی کورٹ کسی کے اوپر ڈالے گی؟ اور کیا مذاق کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ وہ بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے کہ صوبائی حکومت خود سے چل کے جمع کرا سکتی ہے بیمار قیدیوں کی ضمانت کے حوالے سے، تو ڈائریکشن دیں نا جی. رپورٹ مانگی جا رہی ہے کہ باقی قیدیوں کی کیا حالت ہے تاکہ یہ تاثر ملے کہ کورٹ کسی انڈیویجول کے لیے کچھ نہیں کر رہی. کورٹ نواز شریف کو ایز اے سٹیزن ٹریٹ کر رہی ہے، ناٹ اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کے طور پہ کر رہی ہے. او بھائی ایک تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر رہا اس شخص کا، اس کے اوپر الزام ہے کرپشن کا، آمدن سے زائد اثاثوں کا. او بھائی اس کو تو سمبولکلی اس کو تو نشان عبرت ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. ہم کن انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر یہی جوکس کرنے ہیں آپ لوگوں نے تو بند کریں نیب کو، بند کریں، تالے لگائیں اس ملک کی عدالتوں کو. کیوں بند کرتے ہیں؟ یعنی کہ اے ٹی ایم کارڈ چوری کرے تو مار دو جان سے، عدالت میں ٹرائل بھی نہ ہو، نہ کوئی ایف آئی آر کٹے. اور یہاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب چیزیں ثابت ہوگی، کورٹ کے اندر سزائیں ہوں گی، اور ان کو کہتے ہیں نہیں جی یہ بیمار ہے، اس کو کچھ نہ کہیں. اب اس کے بعد یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ
میں پاکستان کے تمام وکیلوں کو، پاکستان کی جیلوں میں قید، معذرت کے ساتھ جو جیلوں میں قید ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، ڈکیت ہیں، ریپسٹ ہیں، جس بھی جرم کے اندر قید ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ذہنی دباؤ کے اوپر عدالتوں میں اپلائی کرو ضمانتوں کے لیے، ٹی بی کی بیس پہ کرو، ہیپاٹائٹس کی بیس پہ کرو، شوگر کی بیس پہ کرو، بلڈ کی بیس پہ کرو، ہارٹ پرابلم کی بیس کے اوپر ضمانتوں کے لیے اپلائی کرو، اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تمہارا جرم بہت چھوٹا ہوگا، تمہارا جرم جو ہے وہ اب اس ملک میں جرم نہیں ہے۔ دی کنٹری ہیز نو فیوچر اگر رول آف لا نہیں ہے، اگر ایکویلٹی نہیں ہے کہ بڑا آدمی ہے تو چھوڑ دو، چھوٹا آدمی ہے تو پکڑ لو، دبا دو۔ یہ کیا انصاف ہے جی؟ یہ کیا انصاف ہے کہ چند خاندانوں کے لیے انصاف، چند لوگوں کے لیے انصاف؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ہمیں اتنا بیوقوف نہ سمجھیں، ہمیں اتنا بیوقوف نہ سمجھیں۔ یہ جو ادارے ہیں کہ پہلے ہمیں کہتے ہیں یہ گاڈ فادر ہے، پہلے ہمیں کہتے ہیں سسیلین مافیا ہے، اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے نام پہ گاڈ فادر چھوڑ دو، سسیلین مافیا چھوڑ دو، نہ کرے۔ اور یہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جس کا رول رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ کبھی زرداری لے آؤ، کبھی نواز شریف لے آؤ، پھر زرداری کو نواز شریف سے لڑاؤ، نواز شریف کو زرداری سے لڑاؤ، اور اب ایک تیسری قوت میدان کے اندر آئی عمران خان اور تحریک انصاف، اور اب اس کو بھی بلیک میل کرو، اور اب ایک این آر او کروا کے اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا گھوڑا میدان میں اتار دیا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی پھر گلا نہ کرے کہ ڈان لیکس کیوں ہوتی ہیں، پھر گلا نہ کریں جب اداروں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اگر ادارے خود اپنی عزت کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ ایکسپیکٹ نہ کریں، پھر روئیں مت، پھر یہ سویلین بالادستی کے تانے سننے کے لیے نا پھر وہ تیار رہیں، پھر اپنا حوصلہ پیدا کریں۔ آستین کے سانپ آپ خود پیدا کرتے ہیں، خود آپ راستے کریٹ کرتے ہیں، خود آپ پرورش کرتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کا جو آزادی مارچ ہے بھائی وہ تو کامیاب ہو گیا، اور ثابت ہو گیا ہے کہ اس مارچ کا مقصد نواز شریف صاحب کی رہائی تھی اور آصف علی زرداری صاحب کی رہائی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ رہائیاں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب وہ رہبر کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ پشاور موڑ کے اوپر اب وہ فضل الرحمان صاحب اپنا پروٹیسٹ کریں گے، اور وزیر اعظم کے استعفے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از فائن، کہ جو این آر او دینا تھا، جو کرپشن کی گنگا تھی اس کو روکنا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کو، وہ ختم کر دیا گیا۔ تو نیب کے باقی جو کنوکٹ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، آہا چیمہ کو بھی چھوڑ دیں، فواد حسن فواد کو بھی چھوڑ دیں، جتنے لوگ پکڑے ہیں چھوڑ دیں، اور ان اداروں کو بند کر دیں۔ اگر آپ سزا نہیں دے سکتے، سزا پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتے، اور ان کورٹس کو بھی تالے لگا دیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس مائٹ از رائٹ ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت اور اختیار ہے، جنگل کا قانون ہے، تو وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں۔ کم سے کم اگر زندگی ایک جیسی نہیں دے سکتے تو کم سے کم سزا کا معیار ہی پھر ایک جیسا کر دو، ایک سٹینڈرڈ ایک بنا دو۔ اور لاسٹ تھنگ، عمران خان صاحب، ہم سمجھے تھے کہ شاید آپ ٹیپو سلطان ہیں، ہم سمجھے تھے کہ آپ شیر کی ایک دن کی زندگی کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ آپ بھی جنرل نیازی ہیں، ثابت یہی ہوا ہے کہ آپ بھی ہتھیار ڈالنے والے ثابت ہوئے ہیں۔ حضور اب آپ کی گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس قوم نے ہر کرائسس اس 14 ماہ میں برداشت کیا، مہنگائی برداشت کی، غربت برداشت کی، بے روزگاری برداشت کی، کہ ایک چیز کہ این آر او نہیں دینا۔ اور بھائی پھر بتا دو کہ این آر او کیا ہوتا ہے، اور یہ طبی بنیادوں پہ ضمانت کیا ہوتی ہے، کہ نہ تم مخالفت کرو گے، نہ کورٹ میں کیس پلیڈ کرو گے، نہ ان کو ان کی کرپشن بتاؤ گے، جو اس ملک کے صحت کا پیسہ لوٹ کے لے گئے، جو اس ملک میں بچے ایڈس سے مر رہے ہیں لاڑکانہ کے اندر، وہ پیسہ صحت کا لے کے بھاگ گئے لوگ۔ یہ آپ ہمیں کہانیاں سناتے تھے کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے جو یہ قوم بھول جائے گی، اور آج آپ بھول گئے، آج آپ بھول گئے، آج آپ مخالفت کرنی بھول گئے، آج آپ کورٹ میں کیس لڑنا بھول گئے۔ تو خان صاحب، یہ اقتدار اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ابھی فضل الرحمان نے آزادی مارچ شروع نہیں کیا تو آپ نے ان سے ڈیل کر لی، یہ گورنمنٹ اب آپ کی نہیں چلے گی۔ میرا خیال ہے کہ آئی تھنک کہ عزت کے ساتھ اب آپ گھر چلے جائیں، آپ سے مزید ایکسپیکٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لاسٹ تھنگ، اس ملک کا مستقبل قانون کی بالادستی کے ساتھ ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، جس معاشرے میں برابری نہیں ہوگی، سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا،
یہاں جس معاشرے میں طاقتور کو طاقتور ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور مظلوم کو اور چھوٹے انسان کو اس کے چھوٹے ہونے کی بنیاد پہ، معاشی طور پہ کمزور ہونے کی بنیاد پہ الٹا لٹکا دیا جائے گا، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، وہ معاشرہ کبھی پنپ نہیں سکے گا. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری رہیں گے، تھرڈ ورلڈ جنریشن ہی رہیں گے. تو آج کے اس پورے NRO ایپیسوڈ کے اوپر، اس کالک کے اوپر جو پورے معاشرے کے چہرے پہ لپیٹی گئی ہے انسانیت اور انسانی حقوق کے نام پر، اس کی میں تو کم سے کم بھرپور مذمت کرتا ہوں. باقی رہ گئی بات کہ شہباز شریف کے بارے میں بھی قوم اپنی غلط فہمی دور کر لے. وہ دانشور جو ہمیں کہتے ہیں یہ جی بڑے بھائی سے مختلف ہے، یہ تو اس کا نظریہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہے، یہ سب ایک ہیں. راستہ نکالا ہے اس شخص نے، اس نے راستہ نکالا اور راستہ نکالنے میں کامیاب ہوا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سب ایک ہیں. پاکستان کی عوام کو اب ایک چوتھی قوت پیدا کرنی چاہیے، ایک ایسی قوت جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہ ہو، ایک ایسی قوت جو اداروں کی محتاج نہ ہو، ایک ایسی قوت جو آپ میں سے ہو، عوام میں سے ہو، جس کے لیے سزا اور جزا میٹر کرتی ہو، امپورٹنس رکھتی ہو. تو پاکستان کا فیوچر آئین اور قانون کے ساتھ ہے.